بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے لکھا ہوا حضرت خدیجہ کی وفات۔ ابو طالب کی وفات کا غم ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ آپ کی غم گسار بیوی حضرت خدیجہ بھی وفات پا گئیں۔ حضرت خدیجہ نے جان و مال سے آپ کی غم گساری کی تھی۔ آپ نے ان کی حیات میں کسی دوسری عورت سے شادی نہیں کی تھی۔ آپ حضرت خدیجہ کے بارے میں فرماتے تھے، جس وقت لوگوں نے میری رسالت کا انکار کیا وہ مجھ پر ایمان لائی، جس وقت لوگوں نے مجھ کو جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی، جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا انہوں نے مجھے مال میں شریک کیا، اور اللہ نے مجھے ان سے اولاد دی جبکہ دوسری بیویوں سے کوئی اولاد نہ دی۔ آپ ہمیشہ خدیجہ کا ذکر کرتے تھے، ان کے لیے دعائے رحمت کرتے تھے۔ جب ان کا ذکر آتا تو آپ پر رکت طاری ہو جاتی۔ بکری ذبح کرتے تو ان کی سہیلیوں کو گوشت بھجواتے، اور کیوں نہ ہوں جبکہ حضرت خدیجہ بڑی فضیلت کی حامل تھیں۔ ایک بار جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اللہ کے رسول، یہ خدیجہ آ رہی ہیں، ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں سالن یا کھانا یا پانی ہے۔ جب وہ آپ کے پاس آ جائیں تو آپ انہیں ان کے رب کی طرف سے سلام کہیں اور جنت میں موتی کے ایک محل کی خوشخبری دے دیں۔ ابو طالب اور خدیجہ کے انتقال کے بعد مشرکین کی جسارت بڑھ گئی اور وہ کھل کر اذیت پہنچانے لگے۔ اب تک قریش کے ظالموں کو ابو طالب کے روب و داب اور حضرت خدیجہ کی خاطر آپ پر ہاتھ اٹھانے کی ہمت نہ ہوئی تھی، لیکن اب کھل کر آپ کو ستایا جانے لگا۔ بچوں، جیسا کہ آپ پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں کہ ایک دفعہ آپ کعبے کے صحن میں نماز پڑھ رہے تھے۔ قریش کے سردار قریب ہی مجلس جمائے بیٹھے تھے۔ آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر کہنے لگے، کیا کوئی ہے جو جا کر اونٹ کی اوجھڑی لے آئے اور اس کی گردن پر رکھ دے؟ چنانچہ ایک بدبخت عقبہ بن ابی معیط اٹھا، جا کر اوجھڑی لایا اور آپ کی گردن پر رکھ دیا، جس کے بوجھ سے آپ کی گردن دب گئی۔ کسی نے حضرت فاطمہ سے جا کر اس کی خبر دی، وہ آئیں تو کسی طرح اس گندگی کو ہٹایا۔ ایک دفعہ ایک شریر نے آپ کی گردن میں چادر کا پھندا ڈال کر چاہا کہ گلا گھونٹ دے۔ حضرت ابوبکر نے دیکھا تو دوڑ کر بچایا اور اس سے کہا، کیا ایک شخص کی جان صرف اتنی بات پر لینا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے؟ اب اس سبق کو پڑھیے اور وائس کو ریکارڈ کر کے ہمیں سینڈ کریے۔